بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. یہ سورہ فیل ہے اور اس کو سورہ فیل اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں اصحاب الفیل کا واقعہ ہے. اصحاب الفیل ہاتھیوں والے، فیل کہتے ہیں ہاتھی کو، اصحاب والے تو ہاتھی والے لوگوں کا واقعہ ہے. ابرہہ کے اس لشکر کا واقعہ ہے کہ جس نے ابرہہ کے حکم سے بیت اللہ پہ حملہ کیا تھا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے پرندوں کے ذریعے اس لشکر کو تباہ و برباد کیا تھا. دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی چیز میں طاقت ڈالنا چاہے، زور ڈالنا چاہے، تو اول چھوٹا پرندہ، پھر اس کی چھوٹی سی چونچ، اور چونچ میں جو ہے نا چھوٹا سا کنکر، اس میں کیا زور ہوگا، کیا طاقت ہوگی. لیکن جب رب کا حکم تھا تو وہ ان کے لیے بم ثابت ہوتا تھا. ہاتھی کو لگتا، انسان کو لگتا تو پھاڑ دیتا، چیر پھاڑ کے رکھ دیتا، تباہ و برباد کر دیتا. اور ہاتھی بھی بھاگنے پہ مجبور ہوئے. عبد المطلب نے جب دیکھا تو اس نے کہا لوگوں کو اور خاص کر اپنے گھر والوں کو کہ تم باہر چلے جاؤ، جس کا رب ہے وہ حفاظت کرے. ہم ہاتھیوں کے لشکر کا مقابلہ نہیں کر سکتے، جس کا گھر ہے وہ اس کی حفاظت کرے. اور پھر دنیا نے دیکھا اور تاریخ نے اس کو نوٹ کیا کہ پھر اللہ نے ایسا انتظام کیا کہ لشکر والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تہس نہس کر دیا. میں نے کل آپ کو کہا تھا، اس کی تفصیل میں، واقعے کی تفصیل میں تو بعد میں جائیں گے کہ اس کو خیال کیوں آیا اور کیا کرنا چاہتا تھا بیت اللہ کو گرا کے، اور اس کے کیا ارادے تھے. میں نے کل بتایا تھا کہ سورہ عصر سے لے کے آخر تک، سورہ ناس تک، ان صورتوں کا جو آپس میں ربط ہے اور ان کا مضمون ہے، وہ مضمون میں بیان کروں. تو سورہ عصر میں نے بتایا تھا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیابی کے 4 اصول بیان کیے تھے. مختصر کر رہا ہوں. اور سورہ ہمزہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بیماری کا ذکر کیا تھا جو ان 4 اصولوں پہ عمل کرنے سے مانے. آج کی جو صورت ہے سورہ فیل، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملوکیت، بادشاہت اور شہنشاہیت اس کا رد فرمایا. کیونکہ ملوکیت اور بادشاہت یہ ظلم کا نام ہے، یہ اپنی شخصیت منوانے کا نام ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ظلم انتہائی قبیح چیز ہے کہ اس کے مخلوق پہ کوئی ظلم کرے. یہ جو صحیح بخاری کی حدیث ہے، اس میں الظلم ظلمات الی یوم القیامہ، الظلم ظلمات یوم القیامہ،
کہ ظلم اندھیروں کی شکل میں ہو، ظالم اندھیروں میں ہوں گے، وہاں روشنی کی ضرورت ہوگی، روشنی ہوگی تو آدمی پورے سرات کو پار کر سکے گا، جتنی زیادہ روشنی ہوگی ایمان کی، اعمال کی، تو اتنی ہی آسانی سے انسان پورے سرات کو پار کر سکے گا، اور اگر ایمان کی اور اعمال کی روشنی نہ ہوئی تو پھر وہ انسان گر جائے گا جہنم میں، نیچے جہنم ہے، اوپر اس کے پورے سرات ہے۔ انہیں تو روایت میں آتا ہے کوئی بجلی کی طرح گزر جائے اور کوئی تیز رفتار سوار کی طرح گزر جائیں، کوئی ایسے کہ گرتے پڑتے زخمی ہوتے ہوئے اس طرح گزر جائیں گے، لیکن جن کے پاس بالکل تاریکی ہوگی، کافر ہوں گے یا مسلمان باغی ہوں گے، زندگی بغاوت میں گزری ہوگی ساری، ایسے ہی مشرک لوگ، منافق لوگ، ان کے پاس بالکل ایمان نہ ہونے کی وجہ سے بالکل تاریکی ہوگی، اور وہ وہاں سیدھا کے سیدھا، ظاہر روشنی ہوتی ہے انسان چل سکتا ہے، جب راستہ بھی اتنا مشکل ہو تو سیدھا جہنم میں گرے۔ ظلم اتنی بری چیز، اور پھر انبیاء کے آنے کا ایک مقصد جہاں کفر اور شرک اور ان بری رسموں کا خاتمہ کرنا ہے جو اللہ کے دین، اللہ کے احکام اور اللہ کے انبیاء کی سنتوں کے مقابلے میں رائج ہو چکی ہوں، جیسے آج کل ہماری شادیوں میں رسمیں، یہ مہندی کی رسم، یہ بارات کی رسم، اور کہتے بھی ہیں رسم مہندی، رسم بارات، لیکن کرتے مسلمانوں، لیکن اللہ ہمارے منہ سے کلوا بھی رہے، یہ رسم قل ہے، یہ رسم چیلم ہے، کلوا بھی رہے اور پھر کر بھی رہے، اور اس طرح اللہ کے ہاں ہم اپنے اوپر حجت جو ہے نا وہ تمام کرا رہے ہیں۔ تو بہرحال اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری رسمیں جو ہمارے ہاں بھی رائج ہے، آج کل ہندوؤں سے آئی ہے ہمارے پاس۔ تحفہ ہند نامی ایک کتاب میں اس عالم نے جو ہندو سے اس طرف آیا تھا، اس عالم نے تحفۃ الہند، ہند والوں کا تحفہ، تو مطلب ہے کہ ہندوؤں نے ہمیں کیا تحفہ دیا ہے مسلمانوں کو، تو اس میں انہوں نے ایک ایک رسم، قل ہے، ساتواں ہے، چالیسواں ہے، مہندی ہے، بارات ہے، صحرا بندی ہے، یہ ایک ایک رسم انہوں نے دلائل سے ثابت کی ہے کہ یہ ہندوؤں کی فلانی رسم سے آئی ہے، ہندوؤں کی فلانی رسم سے آئی ہے، ہندوؤں کی فلانی رسم سے آئی۔ تو بہرحال جہاں ان کفر و شرک اور رسم و رواج کے خاتمے کے لیے انبیاء کو اللہ تبارک و تعالیٰ بھیجتا ہے، وہاں ظلم کے خاتمے کے لیے اللہ بھیجتا ہے۔ اللہ کے اوپر یہ جو اللہ کے بندے ایسے لاڈلے ہیں جیسے باپ کے اوپر بیٹے لاڈلے ہوتے ہیں، اولاد لاڈلی ہوتی ہے، ایسے اللہ کے اوپر یہ لاڈلے۔ ایک آدمی تہجد گزار کیوں نہ ہو، تلاوت کنندہ اور انتہائی تلاوت کنندہ اور انتہائی تہجد گزار، عبادت گزار ہو، لیکن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آتا ہو، بدتمیزی سے، زبان درازی سے ان کو تکلیف پہنچاتا ہو، یہ تہجد گزار، یہ تلاوت کرنے والا، یہ نوافل پڑھنے والا، یہ صوم و صلاۃ کا پابند، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک جہنمی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کا جھوٹا دعویٰ کر رہا ہے۔ ایک آدمی کسی کو کہہ دے کہ تجھ سے بڑی محبت ہے، تجھ سے بڑی، اور اس کے سامنے اس کے بیٹے کو چانٹ مارے، تو وہ تو کہے گا تیری ایسی کی تیسی، تو میرا مذاق اڑا رہا ہے، میرے ساتھ محبت ہوتی تو میرے بیٹے کو پیار دیتا، دل سے لگاتا، اور میرے سامنے چانٹے مار رہے، تو میرے ساتھ مذاق کر رہے، ایک میرے ساتھ دشمنی ہے، نفرت ہے، اور الٹا کہہ رہے ہو میں پیار کر رہا ہوں، اس کو پیار کہہ رہے ہو، مجھے بیوقوف بنا رہے ہو، میرے ساتھ مذاق کر رہے ہو۔ تو اس طرح جو آدمی نیکی کرتا ہے، عملاً یہ دعویٰ کرتا ہے، عملاً زبان سے نہیں بھی کہے، عملاً دعویٰ کرتا ہے کہ اللہ تجھ سے محبت ہے، لیکن اس کے باوجود جب اللہ کے لاڈلے بندوں کو یہ تکلیف پہنچاتا ہے اور ان کو جو ہے نا وہ اذیت پہنچاتا ہے، اور ذہنی جسمانی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے
اس کی اس بار سے تکلیف ہوتی ہے، اور بڑی تکلیف ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس سے. کیوں؟ میں نے کہہ دیا کہ اللہ پہ یہ بندے ایسے ایسے لاڈلے ہیں جیسے باپ پہ بیٹے. تو جیسے باپ کے کو اگر اس طرح کہ محبت ہے، بیٹے کو چانٹ مارے، وہ تو پھر کہے گا تو جھوٹ بول رہے مذاق کر رہے. ایسا ہی اللہ کے نزدیک جو اللہ کے لاڈلے بندوں کو تکلیف پہنچائے، اللہ کے نزدیک اللہ کے ساتھ محبت کرنے کا جو عملی دعویٰ ہے اس کا عبادت کی صورت میں اللہ کے لیے جھوٹا یہ دعویٰ، اللہ کے لیے یہ دعویٰ جھوٹا ہے. خود حدیث میں آیا، میں اپنی جیسا نہیں کہہ رہا ہوں، حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا ایک عورت ہے فلانی جگہ، تہجد گزار ہے، تلاوت کنندہ ہے، بڑی نیک اور عابد ہے، لیکن اس کے ساتھ اتنی زبان ہے وہ لوگوں کو تکلیف پہنچاتی ہے، کاٹتی ہے زبان سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنمی ہے. اور پھر وجہ رسول اللہ نے وہ بیان فرمائی جو میں نے بیان کی. اس لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک دیکھیں، اس سے اندازہ لگا رہے اچھے اخلاق کا کتنا وزن ہے، اللہ کو کتنے محبوب ہیں. جو جس آدمی کے اخلاق اچھے ہو، وہ اگرچہ دن کو کھا رہا ہو، اگرچہ رات کو سو رہا ہو، اس کو دن میں روزہ داروں کا ثواب ملتا ہے اور رات میں تہجد گزاروں کا ثواب ملتا ہے. لوگ تہجد پڑھ رہے ہیں اور یہ سو رہے، لوگ روزہ رکھ رہے ہیں، اللہ کے لیے کھانا پینا چھوڑا ہوا ہے، یہ کھا رہا ہے پی رہا ہے، لیکن اللہ کے نزدیک روزے کا اور اللہ کے نزدیک تہجد کا ثواب مل رہا ہے. کیوں؟ خوش اخلاق ہے، اللہ کے بندوں کو ستاتا نہیں ہے. اس نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. حقیقی مسلمان وہ ہے اللہ کے نزدیک. مسلمان کہلانے کا لائق وہ ہے جس کے ہاتھ پاؤں سے اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے. تو بہرحال سورہ فیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملوکیت اور شنشاہیت کا رد فرمایا. کیوں؟ ملوکیت شنشاہیت نام ہے ظلم کا، اپنی شخصیت منوانے کا. اس کے مقابلے میں اللہ کو خلافت پسند ہے. خلافت جو نام ہے عدل کا، جو نام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین، اللہ کے بھیجے ہوئے نظام کے نفاذ کا، جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے بندوں سے منوانے کا، وہ اللہ کو پسند ہے. تو بہرحال فیل میں اس کا رد فرمایا. پھر سورہ قریش میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم پرستی کی تردید فرمائی، قوم پرستی کا رد فرمایا کہ اللہ کے نزدیک قوموں کا کوئی اعتبار نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مومن سارے کے سارے بھائی ہیں. آپ انما المؤمنون اخوہ، مسلمان سارے کے سارے، مومن سارے کے سارے کیا ہے؟ بھائی ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ مومنوں کی مثال، مسلمانوں کی مثال ایک جسم کی ہے. اگر جسم میں کسی جگہ تکلیف ہو تو سارا جسم بے قرار ہو جاتا ہے، سارا جسم. اس طرح مومنوں میں سے اگر ایک مومن کو کوئی تکلیف ہو تو اس کی وجہ سے سارے مومن بے قرار ہو جاتے ہیں. یہ اللہ کے حبیب نے مومن کی تعریف فرمائی ہے. جہاں قرآن میں اللہ نے مومنوں کی مختلف صفات بیان فرمائی کہ اگر تم میں یہ صفات ہے تو اللہ کا شکر ادا کرو، نہ ہو تو یہ صفات پیدا کرو. اللہ کامیابی ایسے حقیقی مومنوں کو عطا کرتا ہے. ایسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت ساری صفات بتائی ہیں کہ اگر یہ ہے اللہ کا شکر ادا کرے، نہ ہو تو پیدا کرے اپنے اندر. تو سورہ قریش میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیشنلزم اور قوم پرستی کی جو ہے نا وہ رد فرمایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تردید فرمائی اللہ تبارک و تعالیٰ. آگے سورہ ماعون ارأیت الذی یکذب بالدین میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جھوٹی مذہبیت کا رد فرمایا، جھوٹی مذہبیت کا. پھر اس کے بعد سورہ کوثر ایک مختصر چھوٹی سی صورت ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 بڑی اہم کامیابی کی باتیں بیان فرمائی ہیں. اپنی جگہ آئیں گی وہ، میں تو ابھی صرف سورہ عصر سے لے کے آخر تک رب بیان کر رہا ہوں. ہر صورت کی جب تشریح ہوگی تو اس کے ساتھ جو باتیں آئیں گی انشاءاللہ. تو سورہ کافرون میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ رجعت پسند کافروں سے صلح نہیں ہو سکتی، ان کے مقابلے میں ان سے جنگ ہو سکتی ہے. رجعت پسند کون سے ہوتے ہیں؟ کیا مطلب ہے اس کا رجعت پسندی کا؟
کہ اس فکر کو پسند نہ کرتے ہوں، اس فکر کو نہ اپناتے ہوں جن سے ان کو ترقی ملے، اور ترقی بھی دنیا آخرت دونوں میں ملے، اور اس کے مقابلے میں آباء و اجداد کا جو غلط راستہ ہے، شرک کا، کفر کا، گمراہی والا، اسی پہ اڑے ہوئے ہوں، اسی پہ اڑنے والے ہوں، اور اس پاک فکر کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے بھیجی ہو تو اس کو نہ اپناتے ہوں جس سے ان کو ترقی مل جائے۔ اللہ تبارک نے فرمایا کہ ایسے جٹ جاہل لوگوں کے خلاف جنگ ہو سکتی ہے، صلح نہیں ہو سکتی۔ اور پھر سورہ نصر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بتائی کہ مسلمان اگر صحیح راستے پہ قائم رہیں، اللہ کے صحیح دین پہ قائم رہیں، تو انشاءاللہ مقابلے میں اور جنگ میں فتح ان کو ملے گی۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا میں اللہ نے یہی ذکر کیا۔ اور آگے پھر تبت یدا، سورہ لہب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ذکر کی ہے کہ انسان کی اور مسلمان کی کامیابی کے لیے صرف سیاسی غلبہ کافی نہیں، بلکہ اقتصادی اور مادی نعمتوں کا غلبہ، مادی غلبہ، اقتصادی غلبہ، معیشت مضبوط ہونا، یہ غلبہ بھی ضروری ہے۔ اور پھر معیشت کا، یا تو ابو لہب کا ذکر ہے نا، اس کے پاس مال کی کمی تو نہیں تھی۔ اقتصادی ترقی، اقتصادی غلبہ بھی وہ ہو جو اللہ کے حکم کے مطابق ہو، سرمایہ دارانہ نظام کی طرح نہ ہو کہ کمانے میں بھی آزاد ہو اور خرچ کرنے میں بھی آزاد ہو۔ کمانے میں اتنا آزاد ہو یہاں تک کہ عورت اگر اپنا جسم بیچے تو اس کی بھی اجازت ہو، جیسے سرمایہ دارانہ نظام میں گوروں کے آئے، تو وہ اقتصادی ترقی اور وہ مادی ترقی اللہ کے حکم کے مطابق، اور ظاہر ہے وہی اللہ کے نزدیک طریقے ہے، ترقی ہے، وہی مومن کے حق میں ترقی ہے، جس سے اس کی دنیا بھی بنے اور دنیا سے زیادہ آخرت بنے۔ کیونکہ معیشت میں اگر آدمی محتاج ہو تو آج پاکستان کی مثال سامنے ہے، پھر آدمی جو ہے نا غلام بن جائے، اس کا بن جاتا ہے اس کا جس کا آدمی محتاج ہوتا۔ تو سورہ لہب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتا دیا ہے۔ اور سورہ فلق میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت کا ربط کائنات کے ساتھ بتایا کہ انسانیت کا اپنی جگہ باتیں آئیں گی، انسانیت کا ربط کائنات کے ساتھ کیا۔ اور پھر سورہ ناس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت کا ربط بتایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ، کہ انسانیت کا ربط اور تعلق اور رشتہ انسان کا اللہ کے ساتھ کیا۔ اور پھر آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کا ربط سارا قرآن سے بیان فرمایا ہے کہ جس سے قرآن کی ابتدا ہوتی ہے، جس سے قرآن کی ابتدا ہوتی ہے۔ یہ سورہ فاتحہ ایسی عام صورت ہے کہ جس کے 15 نام مفسرین نے ذکر کیے ہیں، کم از کم 15 تو میرے مطالعے اور میری نظر سے گزرے ہیں، شاید اس سے بھی زیادہ ہوں، تو میرے مطالعے سے جو گزرے ہیں وہ 15 نام، تو جن میں چند اہم نام، ایک سورۃ الشفا بھی اس کو کہا جاتا ہے کہ سورہ فاتحہ جو آدمی 7 مرتبہ پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لیتے ہیں، پانی پہ دم کر لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شفا دے دیتے ہیں۔ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ ایک جگہ کسی جہادی سفر پہ تھے، تو وہاں بستی والوں سے کھانا مانگا، انہوں نے کھانا نہیں دیا، تو پھر بستی کا جو سردار تھا اس کو سانپ نے جو ہے نا ڈسا، تو انہوں نے ادھر ادھر کے بڑے علاج کرائے لیکن کامیابی نہیں ہوئی۔ پھر کسی نے کہا وہ جو مہمان آئے ہوئے ہیں تو ان سے پوچھو شاید ان کے پاس کوئی علاج ہو۔ جب حضرت ابو سعید خدری ان سے بات کی کہ آپ کے پاس سردار کو سانپ نے ڈسا ہے، کوئی علاج ہے؟ انہوں نے کہا بالکل ہے، مجھے لے جاؤ، لیکن تم لوگوں نے ہماری مہمان نوازی سے انکار کیا تھا، تو اب جب تک تم 40 بھیڑ ہمیں نہیں دو گے تو اس وقت تک جو ہے نا ہم دم نہیں کریں۔ تو ان کو تکلیف تھی، اور مان لیا ٹھیک ہے۔
تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ یا ان کے وفد میں سے کسی اور نے 2 دن تک صبح و شام 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کیا، وہ آدمی ٹھیک ٹھاک ہو گیا، سردار ٹھیک ٹھاک ہو گیا۔ اور وہ لوگ جو آج کل مسلمانوں کی طرف وعدہ خلاف نہیں تھے، دھوکے باز نہیں تھے، اور پھر خاص کر آج کل جس کے پاس 2 ٹھکے ہو نا، وہ اور بھی زیادہ وعدہ خلاف ہوتا ہے اور ظالم ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے یار غریب کو پردو لگا لو، اسے کام لے لو، اور پھر جا کے وہ جو اس کی مزدوری بنتی ہے وہ بھی نہ دو۔ تو آج کل تو اس قسم کے مسلمان ہیں۔ اس وقت کے کافر بھی وعدہ خلاف نہیں تھے۔ پھر اس سردار نے ان کو وہ 40 دمبے یا بھیڑ وہ دے دیے تھے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے بات کی کہ آیا ہمارے لیے حلال ہے؟ تو رسول اللہ نے کہا کہ بالکل حلال ہے۔ اور تمہیں کس نے بتایا کہ یہ بھی جو ہے نا اس سے دم کیا جاتا ہے، اس میں شفا ہے؟ وہ کہتے ہیں ہم نے یہ سوچا کہ اللہ کا کلام ہے تو اس میں شفا ہوگی، تو اس لیے ہم نے جو ہے دم کیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالکل حلال ہے، میرا بھی حصہ کرو اس میں۔ تو بہرحال سورہ شفا بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ اپنی جگہ ہے کہ 15 نام آ رہے کی وجہ تسمیہ اور اس کی تفصیل آئے گی، لیکن میں کہتا ہوں اہم موٹے جو نام ہے اس کو سورہ عافیہ بھی کہا جاتا ہے، کہ جو آدمی سورہ فاتحہ کو پڑھ لیتا ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ساری کی ساری آفات سے بلیار سے محفوظ کر لیتا ہے، وہ محفوظ ہو جاتا ہے ساری کی ساری جو ہے نا وہ آفات سے اور مصیبتوں سے۔ اور اس کو سبع مسانی بھی کہا جاتا ہے۔ سبع کہتے ہیں 7 کو، مسانی کہا جاتا ہے بار بار دہرائی جانے والی چیز کو۔ ظاہر ہے یہ سورہ فاتحہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقام دیا ہے کہ نماز کی ہر رکعت میں دہرائی جاتی ہے۔ اگر 4 رکعت نماز ہو تو 4 مرتبہ 2 رکعت نماز ہو تو 2 مرتبہ، 3 رکعت ہو تو 3 مرتبہ اس کو دہرایا جاتا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے، یہ پورے کے پورے قرآن کا خلاصہ، سورہ فاتحہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پھر سورہ فاتحہ کا خلاصہ ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے شروع میں جو با ہے یہ پھر اس بسم اللہ کا خلاصہ ہے۔ با استعانت کے لیے وہ یہ بتاتی ہے کہ انسان کا ہر کام اللہ کی مدد سے ہو سکتا ہے۔ بسم اللہ کا معنی بھی ہے یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کی مدد سے میں یہ کام شروع کر رہا ہوں، اللہ کی مدد سے۔ اللہ کی مدد نہ ہو تو میرا کوئی کام نہ ہو سکے اور نہ یہ کام ہو سکے۔ کھانا کھا رہے ہیں بھی کہہ رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ وعلی برکت اللہ۔ یہ لقمہ جو منہ تک پہنچ رہا ہے کتنی محنتیں ہوئی ہیں اس میں، اور اللہ کی قدرت کے کتنے کرشمے اس میں ظاہر ہوئے ہیں، کتنے کرشمے ظاہر ہوئے ہیں۔ اگر اللہ کی قدرت کے کرشمے ظاہر نہ ہو، بیج زمین میں انسان پہ ہی کر سکتا ہے، بیج زمین میں ڈالے وہ گل سڑ جائے، خراب ہو جائے، کبھی ہو جاتا ہے اس طرح، اور کچھ بھی نہ نکلے، انسان کیا کر سکے گا؟ اور پھر منو مٹی کو چیرنے اور پھاڑنے والی نرم و نازک کومپل، یوں آدمی یوں مسل دے تو ختم ہو جائے۔ وہ دیکھیں مٹی جو ہے نا جب اس کو کھودا جاتا ہے اور پھر جو ہے نا اس میں وہ بیج ڈالا جاتا ہے، اور اس کے اوپر جب بارش ہوتی ہے وہ مٹی دب جاتی ہے، پھر ایسی سخت ہو جاتی ہے آسانی سے وہ اس کی کھدائی نہیں ہو سکتی۔ اللہ اس سخت زمین سے نرم و نازک کومپل نکالتا ہے اپنی کامل قدرت سے، اور پھر اس کو بڑا کرتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے، اور پھر اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اناج پیدا کرتا ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے مختلف مشینریاں پیدا کی، مختلف انسان پیدا کیے، مختلف انسانوں کی ڈپٹیاں لگائی، یہاں تک کہ حضرت انسان کے لیے عورتیں بھی پیدا کی۔ اور عورتیں جو ہے نا پھر عورتوں کے بعد جب آٹا پہنچتا ہے کتنی محنتیں پہلے خرچ ہو جاتی ہیں، تو وہ پھر گوندتی ہے، گوندنے کے بعد پھر پیڑے بناتی ہے، پیڑے کے بعد پھر روٹی بناتی ہے، پھر تندور پہ یا توے پہ وہ پکاتی ہے، اور پھر مرد صاحب کے سامنے جو وہ رکھ دی ہے، اور پھر یہ وہ کھاتا ہے۔ اگر یہ قوتیں ساری کے ساری نہ ہو تو انسان کروڑپتی ہونے کے باوجود کروڑپتی روٹی ایک ایک لقمے کو ترسے۔ ایسی مثالیں آج بھی موجود ہیں، بعض ایسے لوگ ہیں کروڑپتی ہیں، لیکن جب اولاد نے نگاہیں پھیر لی، ناراض ہو کے پھیر لی، اور جو ہے ساروں نے چھوڑ دیا، تو پھر جو ہے نا وہ کسی کمرے میں اس کے کونے میں بیٹھ کے لقمے کے لیے ترس رہے۔ نوٹوں کو تو کوئی نہیں کھاتا، نوٹوں کو تو نہیں کھاتا کوئی، سکوں تو کوئی نہیں کھاتا، نہ سونے کو چاندی کو کھاتا ہے، انسان روٹی کا آتا ہے۔ تو علماء کہتے ہیں کہ اگر 2 روٹی کسی کو آسانی سے مل رہی ہو، قرضدار نہ ہو، مقروض نہ ہو، تو اس کو اپنے آپ کو مالدار سمجھنا چاہیے، بس اور کی لالچ نہ کرے،
اب رب کے سامنے کھڑا ہو جائے. تو اس لیے بسم اللہ وعلی برکت اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں کہ اللہ کی مدد نہ ہوتی تو یہ لقمہ میرے منہ تک نہ پہنچتا. یہ اللہ ہے جس نے اتنے خدام بنائے ہیں حضرت انسان کے. تو بہرحال وہ بسم اللہ کا خلاصہ اس کی بام ہے. بات بہرحال کافی ہو گئی اور پھر مزید جو ہے وہ ٹائم ہو جائے گا انشاءاللہ. پھر سورہ فیل کے بارے میں باقی تفصیل کل بتائیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے دین کے لیے صحت والی عافیت والی کامل ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے.